تاریخ انسانی نے ہزاروں جنگجو دیکھے، لاکھوں بہادر دیکھے اور بڑے بڑے فاتحین دیکھے جنہوں نے زمین کے نقشے بدل دیے۔ سکندر اعظم ہو یا چنگیز خان، ان کی تلواریں خون تو بہا سکتی تھیں مگر دلوں کو فتح نہیں کر سکتی تھیں۔ لیکن ریگستان عرب کی تپتی ہوئی ریت سے ایک ایسی ہستی ابھری جس کی شجاعت کا لوہا صرف زمین والوں نے نہیں بلکہ آسمان والوں نے بھی مانا۔ ایک ایسا بہادر جس کی تلوار ذوالفقار جب میان سے نکلتی تھی تو باطل کے بڑے بڑے سرداروں کے سانس رک جاتے تھے۔ ایک ایسا حکمران جس کے پاس دنیا کی دولت قدموں میں تھی مگر اس نے جو کی روٹی کو ترجیح دی۔ آج ہم تاریخ کے اس اوراق کو پلٹیں گے جس پر ایک ہی نام لکھا ہے، شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر کرار، حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہ کہانی صرف ایک جنگجو کی نہیں، یہ کہانی ہے عشق اور طاقت کے اس کمال کی جس کی مثال آج تک دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مکہ کی وادی، جہاں ہر طرف بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہیں 13 رجب کو ایک ایسا بچہ دنیا میں آیا جس نے اپنی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکائی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ انہیں کرم اللہ وجہہ لکھتی ہے، یعنی وہ چہرہ جسے اللہ نے بزرگ و برتر کر دیا۔ آپ کی پرورش کسی عام گھرانے میں نہیں ہوئی بلکہ آپ کی تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ ذرا سوچیں، جس کا مربی اور استاد خود رسول خدا ہو، اس کا کردار کیسا ہوگا؟ بچپن ہی سے حضرت علی کا مزاج عام بچوں جیسا نہ تھا۔ جب قریش کے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، علی نبی کے قدموں میں بیٹھ کر حکمت و دانائی سیکھ رہے ہوتے۔ یہ وہی ابتدائی دور تھا جس نے آپ کو نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی فولاد بنا دیا تھا۔ پھر وہ رات آئی جو کسی بھی عام انسان کا پتہ پانی کرنے کے لیے کافی تھی، شب ہجرت۔ مکہ کے تمام قبائل کے خونخوار قاتل ننگی تلواریں لے کر نبی کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ موت دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، لیکن بستر رسول خالی نہیں چھوڑنا تھا۔ یہاں سوال یہ تھا کہ وہ کون ہے جو اپنی جان کا سودا کرے؟ وہ کون ہے جو وہاں سوئے جہاں تلواروں کی بارش ہونے والی ہے؟ ایسے میں صرف ایک ہی شیر آگے بڑھا، علی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس رات حضرت علی ایسی پرسکون نیند سوئے جیسے وہ دشمنوں کے گھیرے میں نہیں بلکہ ماں کی آغوش میں ہوں۔ اس رات علی نے دنیا کو بتا دیا کہ بہادری جسم کے ڈولے سے نہیں بلکہ ایمان کی پختگی سے آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام کے خلاف سازشیں بڑھتی گئیں۔ سن 5 ہجری غزوہ خندق کا مقام۔ مدینہ کے گرد خندق کھدی ہوئی تھی اور کفار کا سب سے بڑا پہلوان عمرو بن عبد ود خندق پھلانگ کر مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ یہ وہ پہلوان تھا جسے 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی آواز گرج رہی تھی، ہے کوئی جو مجھ سے لڑے؟ ہے کوئی جو جنت میں جانا چاہتا ہو؟ صحابہ میں خاموشی چھا گئی۔ 3 بار نبی نے آواز دی اور تینوں بار صرف ایک ہی نوجوان کھڑا ہوا، علی۔ جب علی میدان میں گئے تو دھول اڑی، تلواروں کی جھنکار سنائی دی اور پھر فضا میں صرف ایک نعرہ گونجا، اللہ اکبر۔ عمرو بن عبد ود کا سر زمین پر تھا اور علی کی تلوار فضا میں۔ نبی کریم نے فرمایا، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے پر ہے۔ لیکن حضرت علی کی شجاعت کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ سن 7 ہجری، مقام خیبر۔ یہ یہودیوں کا وہ قلعہ تھا جو لوہے اور پتھر کا پہاڑ معلوم ہوتا تھا۔
مسلسل کئی دن تک لشکر اسلام قلعہ فتح کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر ناکامی ہوئی۔ فوجیں تھک چکی تھیں، امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ پھر وہ تاریخی اعلان ہوا جس نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ رسول خدا نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آشوب یعنی تکلیف تھی۔ نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا اور پھر علی طوفان بن کر خیبر پر ٹوٹ پڑے۔ مرحب جیسا دیو ہیکل جنگجو ایک ہی وار میں کاٹ دیا گیا۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جو عقل تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ جنگ کی شدت میں آپ کی ڈھال گر گئی تو آپ نے قلعہ خیبر کا وہ بھاری آہنی دروازہ جسے 40 آدمی مل کر ہلاتے تھے اپنے ننگے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا اور اسے ڈھال بنا کر جنگ لڑتے رہے۔ یہ جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ وہ روحانی قوت تھی جسے ید اللہ کہا جاتا ہے۔ مگر ٹھہریے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علی صرف بازو کی طاقت کا نام ہے تو آپ نے علی کو ادھورا پہچانا ہے۔ علی تلوار بھی ہیں اور قلم بھی، علی جلال بھی ہیں اور جمال بھی۔ نبی کریم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہ دماغ تھا جس نے منبر پر بیٹھے بیٹھے ریاضی کے ایسے مسائل حل کیے جو آج سپر کمپیوٹرز بھی سوچنے پر مجبور ہیں۔ یہ وہ حکمت تھی جس نے نہج البلاغہ کی شکل میں دنیا کو عدل، سیاست اور زندگی گزارنے کا آئین دیا۔ آپ کا قول ہے، حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ جب آپ وقت کے خلیفہ بنے تو آدھی دنیا آپ کے زیر نگین تھی، مگر اے دنیا کے حکمرانوں، دیکھو اس بادشاہ کو جس کے کرتے پر پیوند لگے ہوتے تھے، جو بیت المال کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، جب ایک شخص آپ سے ذاتی بات کرنے آیا تو آپ نے سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چھوٹا سا دیا جلا لیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو فرمایا، پہلے میں مسلمانوں کے تیل یعنی پیسے کی روشنی میں سرکاری کام کر رہا تھا، اب یہ میری ذاتی گفتگو ہے، میں قوم کا پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ تھا وہ معیار عدالت جس کی مثال آج پوری انسانیت ڈھونڈ رہی ہے۔ حضرت علی کا ذکر کسی خاص دن یا تاریخ کا محتاج نہیں، چاہے 13 رجب کی نسبت ہو یا سال کا کوئی بھی لمحہ، ہم اس عظیم کردار کو یاد کر رہے ہیں جس نے ہمیں بتایا کہ بہادری ظلم کرنے میں نہیں بلکہ مظلوم کا ساتھ دینے میں ہے، طاقت کمزور کو دبانے میں نہیں بلکہ گرے ہوئے کو اٹھانے میں ہے۔ چاہے خیبر کا میدان ہو یا کوفہ کی مسجد، علی کا کردار رہتی دنیا تک حق اور سچ کا استعارہ رہے گا۔ سلام ہو شیر خدا پر۔ اگر آپ کو شیر خدا کی یہ ایمان افروز داستان پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ یا اپنی عقیدت کا اظہار ضرور کریں۔ ہمیں بتائیں کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے کس پہلو سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔